السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول شروع کریں گے جس کا نام ہے عشق صرف تم، اور جس کی رائٹر ہے فائزہ احمد۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ہارون نے اب کی دفعہ کھڑکی پر زور آزمائی کی۔ کھڑکی کی کنڈی پر زنگ لگا ہونے کی وجہ سے ہارون کے ایک دو وار پر ہی وہ جھٹکے سے کھل چکی تھی۔ ہارون نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، پھر نظریں چارپائی پر ڈالی جہاں وہ ہاتھ پاؤں چھوڑے بے ہوش پڑی تھی۔ ہارون نے اس پر جھک کر اسے بازو میں اٹھایا۔ وہ اسے اٹھا کر کھڑکی کے پاس لے آیا۔ کھڑکی کافی چوڑی تھی، ایک آدمی آسانی سے بیٹھ کر بیچ میں سے گزر سکتا تھا۔ ہارون نے اسے اپنے سینے میں کسی قیمتی چیز کی طرح بھینچا اور کھڑکی میں بیٹھا۔ کھڑکی میں بیٹھ کر وہ نیچے کودا تھا، کیونکہ کمرہ زیادہ اونچائی پر نہیں تھا تو وہ آسانی سے اسے لیے کود گیا تھا۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی بس ساکت سی حالت میں بیٹھی تھی۔ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے کوئی خوشی پوری طرح راز کیوں نہیں آتی تھی؟ ضروا نے آنسو پوچھتے ہوئے سوچا۔ آپ؟ ادریس صاحب کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چونک کر کھڑی ہوئی تھی۔ بابا آپ اس وقت؟ ضروا نے مروت سے مسکرا کر ان سے پوچھا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ضروا بیٹھو ادھر۔ ضروا الجھتے ہوئے ان کے پاس بیٹھی، اور پھر جو انہوں نے ضروا سے بات کی وہ ضروا کو ساکت کر گئی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ میری بات پر غور سے کام لینا، ادریس صاحب کہہ کر کمرے سے چلے گئے، اور وہ اسی طرح بیٹھی رہ گئی، ساکت سی کسی مورت کی طرح۔ پلٹ کہاں رہے ہو؟ اس آدمی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، ازمار میدان چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں بلکہ مقابل کو بھگانے والوں میں سے ہے۔ ازمار نے سنجیدگی سے جواب دے کر اپنی طرف بڑھتے آدمی کو ہاتھ سے مکہ راستے میں ہی روکا تھا، جو لہرا کر نیچے گرا تھا۔ آ جاؤ تم سب بھی۔ ازمار نے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے سب کو چڑھایا اپنی زج کرتی مسکان سے۔ وہ کہاں جانتے تھے کہ اسے کہ جس سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ بلیک بیلٹ ہے، اور 5 بار ریسلنگ میں بھی حصہ لے چکا ہے، اور 5ویں بار جیت کر ہی میدان میں اترا تھا۔ اگر جانتے تو اس سے کبھی مقابلہ نہ کرتے۔ ازمار نے بنا اپنی جگہ سے ہلے سب کو زمین چڑھا دی تھی۔ اب سب وہ مار کھا کر زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ کس نے بھیجا ہے تم لوگوں کو؟ ازمار نے ایک کے منہ پر زور سے مکہ مارتے ہوئے سپاٹ سے تاثرات سے پوچھا۔ ملک منصور نے، ایک نے اپنے ہونٹوں پر خون صاف کرتے ہوئے کرراہ کر جواب دیا۔ ازمار کی گرین آنکھوں میں سرد پن اترا تھا۔ ملک منصور، ضروا کا کزن۔ اس نے ہاتھ پر نیلا رومال باندھتے ہوئے سرد سی آواز میں خود سے کہا۔ بھاگو یہاں سے ورنہ تم لوگوں کا کیما بنانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کی سرد سی آواز پر وہ چاروں اٹھ کر بھاگتے ہوئے جہاں سے آئے تھے وہیں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ ازمار نے فٹ بال کو ہاتھوں میں لے کر نیچے رکھا، پھر زور سے کک مارتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ ابھی پلٹا ہی تھا جب سامنے سے حلیمہ پسٹل پکڑے کھڑی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے ہارون صاحب؟ تھوڑی دیر مجھے خدمت کا موقع تو دیں، حلیمہ نے کمینگی سی مسکراہٹ سے کہا۔ ہارون کے چہرے پر تیش والے تاثرات آئے تھے۔ کون ہو تم اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ ہارون نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ بس آپ کی خوبصورت بیوی پسند آ گئی ہے ہمارے چودھری جی کو، منان نامی آدمی نے پیچھے سے آتے ہوئے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا۔ یو باسٹرڈ! ہارون نے غصے سے کھینچ کر لات اس کے پیٹ پر ماری جس پر منان لڑکھڑا کر سنبھل چکا تھا۔ پکڑ لو اسے اور چھین لو لڑکی اس سے، منان نے غصے سے چلا کر اپنے آدمیوں سے کہا۔ ہارون نے حیرت سے اپنے ارد گرد کھڑے بھاری جسامت والے آدمیوں کو دیکھا، پھر ذلے کو جو ہوش میں آ چکی تھی۔ ضروا نے ساکت سی نظروں سے اسے دیکھا تھا جو گارڈن میں کھڑا بہت سے لڑکوں سے الجھ رہا تھا۔ یار ضروا، یہ انسان جھگڑا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اینی نے اسے دیکھتے ہوئے رائے دی، جبکہ ضروا کو نقاہت زدہ چہرے پر کوئی تاثر نہیں آئے تھے۔ وہ بس سپاٹ سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو شرٹ پہنتا ہوا ضروا کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں میں بال سنوارتا ہوا خوبصورت سی چال چلتا اس سے قریب آ چکا تھا۔ ذلے کو ہوش میں آتے دیکھ کر وہ ریلیکس ہوا تھا۔ وہ اب ان لوگوں سے آسانی سے نمٹ سکتا تھا۔ ذلے حیرت سے منہ کھولے ان آدمیوں کو دیکھ رہی تھی جو ان کے سامنے کھڑے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے انہیں گھور رہے تھے۔ ہارون نے ذلے کو نیچے اس کے پیروں پر کھڑا کرا۔ ذلے نے ہارون کو دیکھ کر حلیمہ کو غصے سے گھورا۔ تم نیچ عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کرو؟ تمہاری تو میں ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے ہمیں؟ ہاں، ذلے نے حلیمہ کے پاس جا کر اسے دھکا دیتے ہوئے غصے سے کہا۔ حلیمہ سمیت سب نے غصے سے بھری لڑکی کو دیکھا، البتہ ہارون کے چہرے پر خوبصورت تاثرات آئے تھے اسے شیرنی کے روپ میں دیکھ کر۔ وہ ابھی ذلے اور ہارون کو جانتے نہیں تھے جو پورے خاندان میں لڑکا کے نام سے مشہور تھے۔ کچھ اے لڑکی، تم نے مجھے گالی دی اور دھکا دیا مجھے تیری تو! حلیمہ نے پھنکار کر تھپڑ اس کے منہ پر مارنا چاہا جسے ذلے نے راستے میں ہی روک چکی تھی۔ یہ ہاتھ اگر میرے چہرے پر پڑتا نا تو ساری عمر اس ہاتھ کو روتی۔ ذلے نے بھی خوب غصے کا مظاہرہ کیا تھا۔ پکڑ کے لے جاؤ اس لڑکی کو چودھری جی کے پاس، اسے تو وہی سیدھا کریں گے۔ حلیمہ نے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے چودھری کے آدمیوں کو حکم دیا، جو حکم ملتے ہی سرعت سے ذلے کی طرف آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ ذلے کی کلائی پکڑتا اس کا ہاتھ راستے میں ہی ہارون نے اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگائے گا تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گا اب، یو باسٹرڈ انسان! ہارون نے کہتے ہی اس کا ہاتھ
हाथ मरोड़ कर उसकी पुश्त पर ले जा चुका था, जिससे उसके हाथ से पिस्टल छूट कर नीचे गिरी थी। बाकी सब हारून की तरफ बढ़े ही थे जब हारून ने उस राजा, जो चौधरी का सबसे खास आदमी था, उसके गले में पकड़कर अपने सामने किया। जिल्ले ने सरहद से नीचे झुककर उसके हाथ से गिरा पिस्टल उठाकर हारून के हाथ में दिया था। हारून ने पिस्टल खींचकर उस राजा की खोपड़ी पर रखा, जिस पर सब वहीं रुके थे। राजा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की जब हारून ने पिस्टल उसकी थोड़ी पर मारा, जिससे वो चीख कर रह गया। अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो सब पीछे पीछे हो जाओ, वरना इस नकारा से हाथ धो बैठोगे। हारून ने उसके गुस्से से वार्न किया। वो लड़ सकता था उनसे, अगर उसके साथ जिल्ले ना होती तो वो उसी पिस्टल से उसका दिमाग दुरुस्त कर देता, लेकिन अभी उसे उस खतरनाक इलाके से निकलना था। हलीमा ने गुस्से से होंठ भींचकर जिल्ले को देखा, जो हारून के कंधे के पीछे खड़ी गुस्से से सुर्ख होते चेहरे से सबको घूर रही थी। हारून राजा को लिए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हुआ, बाकी सब भी आगे बढ़ ही रहे थे जब हारून ने उनके पाँव के पास फायर किया, जिस पर वो सरहद से पीछे हुए थे। अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो यहीं भून दूंगा, हारून ने तेज से सबको वार्न किया। हलीमा ने मुट्ठियां भींचकर कहा, कहकर वो यहाँ से निकल गए तो वो चौधरी जो उसे नहीं छोड़ेगा, वो क्या करे वो अब। हलीमा ने होंठ काटते हुए लरस कर सोचा, चौधरी को अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो फिर वो उस लड़की का कहीं और ठिकाना नहीं हो सकता सिवाय चौधरी की हवेली के। हारून, क्या मैं इस औरत के बाल खींच लूं? जिल्ले ने गुस्से से कहा, जिस पर हलीमा ने जल्दी से बौखलाते हुए बड़ी सी शॉल अपने सर पर ओढ़ी थी, जिस पर हारून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। जिल्ले, बाद में उसके बाल खींचना, पहले यहाँ से भाग तो लो। हारून ने उसे हमेशा की तरह तपाया। जिल्ले ने होंठ लटकाकर उसे देखकर नाक चिढ़ाया। राजा भरपूर कोशिश कर रहा था हारून की गिरफ्त से निकलने की, लेकिन हारून ने भी उस पर खूब गिरफ्त की हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जा रहे थे। जिल्ले भी अभी भी दूर फोन कान से लगाती हलीमा को घूर रही थी। भला इसे इतनी हिम्मत कि वो जिल्ले को ट्रैप करने की कोशिश करे। जिल्ले ने दांत पीसते हुए दिल में सोचा, इरम तुम क्यों परेशान होती हो, वो समझ जाएगा, जानती तो हो वो थोड़ा नखरीला है, लेकिन अदील उसे मना लेंगे। मुबीन ने अपनी बहन इरम को तसल्ली दी, जिसने जब से सुना था अजमार ने रिश्ते से इनकार कर दिया है, वो तब से परेशान थी। अजमार की जिद का तो सबको पता था। मुबीन, पता नहीं क्या होगा, जीनिश तो उसे बहुत पसंद करती है। इरम ने चाय का कप उठाते हुए परेशानी से कहा, मैं जानती हूँ जीनिश उसे पसंद करती है, तुम फिक्र मत करो, अजमार सिर्फ जीनिश का ही होगा। मुबीन ने भी अपनी चाय का कप उठाते हुए उसे तसल्ली दी। और ये जिल्ले क्या वाकई हारून से खुला ले लेगी? इरम ने इर्द गिर्द देखते हुए आहिस्ता से अपनी बहन से पूछा। हाँ, हो जाए तो जान छूटे उस नकचिड़ी लड़की से, मुबीन ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर इरम ने सर हिलाकर ताकीद की। वो उसके पास आकर रुक चुका था। ज़रवा ने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। कहाँ जा रही हैं आप? अजमार ने उसे पलटते देखकर बेसाख्ता पूछा था। आई थिंक मैं यूनी में पढ़ने आती हूँ, वो उसे जताती हुई क्लासरूम में चली गई थी। अजमार ने आंखें सुकड़ते हुए उसकी दराज चोटी देखी, जो चादर से बाहर झांकती हुई नजर आ रही थी। वो लब खींचे उसके पीछे ही गया था। वो आगे वाले डेस्क पर बैठ चुकी थी, साथ ही एनी भी बैठी थी। एनी, आप दूसरी डेस्क पर बैठ जाएं, अजमार साहब ने दरख्वास्त नहीं हुक्म दिया था। एनी और ज़रवा ने चौंक कर उसे देखा, जो उनके सर पर ही खड़ा था। एनी कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा मेरे साथ ही बैठती है, ज़रवा ने संजीदगी से जवाब दिया। मिस एनी, आप यहाँ से उठना पसंद करेंगी? अजमार ने भव्य उचकाते हुए एनी से पूछा, जबकि वो उसे इग्नोर किया, जो गुस्से में उसे देख रही थी। एनी मुंह बनाती हुई खड़ी हुई थी, जबकि ज़रवा ने होंठ बीचकर उस ढीठ इंसान को देखा, जो सिर्फ अपनी ही मर्जी करता था। वो बैठ चुका था ज़रवा के साथ, जो सपाट तासुरात से सामने की तरफ देख रही थी। तुम नाराज़ हो मुझसे? अजमार ने उसकी तरफ महूरियत से देखते हुए सर्द लहजे में उससे पूछा, जो रेड शर्ट और वाइट कैपरी पहने, सर पर वही ब्लैक शीशों वाली चादर ओढ़े, बिल्कुल सादा सी थी, और उसकी सादगी ही तो अजमार को अट्रैक्ट करती थी। चमकती लौंग उसकी कमजोरी बन चुकी थी, जो वो ज़रवा से तो कहने से रहा। इतने में सर क्लास में एंटर हो चुके थे। ज़रवा संजीदगी से सर के लेक्चर नोटबुक पर कॉपी करती जा रही थी, और वो था कि थोड़ी पर हाथ रख के उसके चलते हाथों की स्पीड देख रहा था। उसकी लिखाई काफ़ी रफ सी थी, जिसे अजमार ने नाक चढ़ाकर देखा। ज़रवा कब से खुद पर उसकी गर्म नज़रें महसूस कर रही थी। अब उसने लब भींच कर उसे देखा था, जिस पर ग्रीन आंखें बिल्कुल एक अलग ही रंग में ढल चुकी थी, जिनमें शायद कुछ अलग सा तासुर था ज़रवा के लिए, जिसे ज़रवा समझ नहीं सकी थी। अगर समझ जाती तो खुद पर रश करती मगरूर शहजादे की इतनी तवज्जो पर। क्या देख रहे हैं? ज़रवा ने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आपकी लिखाई बहुत गंदी है, मुझे लगता है इसलिए आप सेकंड पोजीशन लेती हैं, अजमार ने गुलाबी होंठ दांतों में दबाते हुए काफ़ी संजीदगी से कहा। ज़रवा हैरत से उसे देखा, फिर नज़रें अपनी नोटबुक पर डाली। आपको खुद कुछ लिखना आता नहीं और चले हैं मेरे लिखे में कीड़े निकालने हो? ज़रवा ने नाक फुलाते हुए गुस्से से कहा। वो काफ़ी माइंड कर गई थी अपनी लिखाई को लेकर। अजमार होंठ भींचे
آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اس کی زچ ہوتے نقوش اسے کافی پیارے لگے تھے۔ ادھر لائیں، ازمار نے کہتے ہی نوٹ بک اس کے ہاتھوں سے لے لی تھی اور وائٹ بورڈ پر لکھا نوٹ بک میں اتارنے لگا تھا۔ ضرور نے غصے سے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ نوٹ بک کی طرف دیکھ کر وہ چونک گئی تھی، جہاں وہ خوبصورت لکھائی سے لکھتا اسے چونکا گیا تھا۔ اتنا نالائق بندہ اتنی خوبصورت کیسے لکھ سکتا ہے؟ ضرور نے اس کی لکھائی کو دیکھتے ہوئے دل میں حیرت سے سوچا۔ ہارون وہ اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ میں اور نہیں بھاگ سکتی، مجھے کہیں سے کھانا لا دو ورنہ میں ایک قدم نہیں چلوں گی، ذلے نے اپنی کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہارون نے اسے سنجیدگی سے گھورا۔ ڈاکٹر زلیخا، یہاں آپ کوئی ریسٹورنٹ نظر آ رہا ہے کوئی؟ ہارون نے کافی سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ نہیں تو، ذلے نے ناک چڑھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں ڈاکٹر صاحبہ کھانا کہاں سے لا کے دوں؟ ہارون نے آئیبرو اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ذلے نے اسے گھورا۔ میں کچھ نہیں جانتی، ذلے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے شام سے کچھ نہیں کھایا، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے اور اب تو شام ہو گئی ہے، بھوک سے میرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، ذلے نے منہ بناتے ہوئے روحان سے لہجے میں کہا۔ ہارون کا دل نرم پڑا۔ آپ مجھے کھا لیں اگر پیٹ میں آگ بجھا سکتی ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ ہارون نے اسے قریب آتے ہوئے کافی سنجیدگی سے کہا۔ مجھے بڑا گوشت نہیں پسند، ذلے نے اسے دیکھتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا۔ ہارون کے چہرے پر تعسف والے تاثرات آئے۔ ذلے، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا ورنہ وہ لوگ ہم تک پہنچ جائیں گے آسانی سے اگر آپ کی یہی سپیڈ رہی تو۔ ہارون نے ارد گرد دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا۔ مجھ سے نہیں بھاگا جائے گا، ذلے نے خوش گلے کو تر کرتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ہارون نے ایک دو پل اسے دیکھا، پھر اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ذلے نے حیرت سے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے سامنے کی طرف دیکھتا تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا۔ اس کی مونچھیں نہ ہوں تو اتنا برا نہیں، ذلے نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ ہارون نے پیچھے چونک کر دیکھا جہاں سے قدموں کے دوڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہارون نے اسے پریشانی سے دیکھ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ ذلے، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا۔ ابھی یہاں یہی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب وہ بالکل ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہلنا مت ورنہ جان سے جاؤ گے، راجا نے پسٹل کا رخ ہارون کی طرف کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ ذلے، تم یہاں سے بھاگنا ہے، ہارون نے اسے کھڑا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ میں ہرگز تمہارے بنا نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ ذلے نے سنجیدگی سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو اور تم یہاں سے پھٹ جا ورنہ جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے تجھے، ایک اور آدمی نے اسے دھمکی دی۔ ہارون نے مٹھیاں بھیجی۔ آؤ اور لے جاؤ اسے اگر ہمت ہے تو، ہارون نے انہیں دیکھتے ہوئے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو شائستہ تم؟ دادی نے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے اپنی بیٹی سے حیرت سے پوچھا۔ اماں، میں بالکل سنجیدہ ہوں اور مجھے فیصلہ اقرار میں ہی چاہیے، شائستہ نے نوین کو دیکھتے ہوئے اماں سے کہا۔ اماں، شائستہ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ذروہ بہت پیاری ہے اور دھیمے مزاج کی بچی ہے، نوین کو یہ فیصلہ بہت بھایا تھا، اس لیے شائستہ کو دل سے تائید کی تھی اس نے۔ ہمیں اعتراض تو کوئی نہیں ہے مجھے، اور یقیناً ذوالفقار کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، دادی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں، اگر نادیہ نے کوئی اعتراض کیا تو؟ شائستہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے اس کی کیا مجال ہے ہماری بیٹی کے معاملے میں بولنے کی، وہ بھی کوئی رشتہ تلاش کر رہی ہے ذروہ کے لیے، ملی تھی ایک دن ہاسپٹل میں جس دن میں چیک اپ کروانے گئی تھی، ذروہ کے رشتے کے لیے کہہ رہی تھی وہ میں نے تو کہہ دیا ذروہ کی کوئی ٹینشن نہ لے، ہماری بچی ہے، ڈھونڈ لیں گے ہم، دادی نے شائستہ کو کافی تفصیل سے بتایا، جس پر شائستہ کے چہرے پر اطمینان جھلکا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی معصوم سی لڑکی چاہیے تھی، اور ذروہ سے بہتر کون ہوگی، معصوم سی اور سیدھی سی۔ شائستہ اطمینان سے چائے پیتی نوین سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ ہارون نے اس آدمی کو ہاتھ کے راستے سے ہی روکا تھا۔ میری بیوی کی طرف دیکھ کر تو دکھاؤ، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، ہارون نے کہتے ہی زور سے اس کا ہاتھ مروڑ کر توڑ دیا تھا، جس سے اس کی چیخ پورے ویرانے میں گونجی تھی۔ ذلے نے حیرت سے ڈاکٹر کے غصیلے تاثرات کو دیکھا، اب سب اس پر آ چکے تھے۔ ہارون بہت تیز سے لڑتا کہیں سے بھی ڈاکٹر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کوئی ماہر فائٹر ہی لگ رہا تھا وہ ذلے کو اس وقت۔ ذلے نے سامنے پڑا موٹا ڈنڈا اٹھایا اور ایک آدمی کے سر پر مارا جو ہارون کی گردن جکڑے کھڑا تھا۔ وہ آدمی درد سے بلبلاتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ انہیں مارنے کا حکم نہیں تھا ورنہ وہ لوگ گولی سے کام لیتے، ورنہ یوں مار نہ کھا رہے ہوتے۔ ذلے اب ڈنڈا پکڑے غصے سے باقیوں کی طرف بڑھی، دونوں میاں بیوی لڑ رہے تھے ان آدمیوں سے۔ ذلے، بھاگو یہاں سے، ہارون اسے کہتا اس کی کلائی پکڑتے بھاگا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگتے اندھیرے میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ ہارون نے پسٹل جاتے وقت اٹھا لیا تھا۔ راجو نے ساری بات چودھری منیب کو بتائی، جس نے غصے سے ساری شراب کی بوتلیں نیچے گرا دی تھی ہاتھ مار کر۔ راجو، مار دو اس لونڈے کو، اور وہ لڑکی اب میری ہے، صرف میری، وہ بھی ساری زندگی کے لیے، منیب نے ہونٹ بھینچ کر اسے باور کرایا۔ جی چودھری صاحب،
راجو نے جلدی سے کانپتے ہوئے ہاں کی تھی۔ اتنی شدت سے اس نے پہلے کبھی چودھری منیب کے لہجے میں محسوس نہیں کی تھی، اس لیے گھبرانا تو بنتا تھا اس کا۔ چودھری جی، وہ لڑکا بہت سخت لڑتا ہے، راجو نے ہکلاتے ہوئے چودھری سے کہا۔ منہ بند رکھو اپنا، ناکارہ انسان، مار دو اسے اور لڑکی لے آؤ۔ چودھری نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اسے حکم دے کر فون بند کر دیا۔ پوری کلاس میں ضروا کو زج کرتا رہا تھا اپنی نگاہوں اور حرکتوں سے، جس پر ضروا صرف گھبرا صبر کہیں گھوٹ بھرتی رہ گئی تھی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، ازمار نے اسے پارکنگ کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں اوپر گلاسز لگاتے ہوئے مغرور لہجے میں کہا۔ میری گاڑی ٹھیک ہو چکی ہے سو میں خود جا سکتی ہوں، اس نے کیز سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مس ضروا، آپ میرے ہی ساتھ یونی میں آیا کریں گی اور جایا کریں گی، اٹس ڈن، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا جو ضروا کو آگ لگا گیا تھا۔ میں کیوں جاؤں گی تمہارے ساتھ؟ میرے ہاتھ پاؤں ابھی سلامت ہیں، گاڑی چلا سکتی ہوں اور الحمدللہ راستے بھی سارے آتے ہیں مجھے، ضروا نے غصے سے کہا، جس پر ازمار نے اسے کے ہاتھ سے چابی چھینی تھی، جس پر ضروا نے اس کی طرف پلٹ کر غصے سے گھورا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ضروا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے تیکھے لب و لہجے میں پوچھا۔ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں، اس نے کیز اوپر کی طرف اچھالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ضروا نے زچ ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مطلب آپ کو خود سمجھنا ہوگا، اب آپ دیر مت کریں اور میرے ساتھ آئیں اگر ٹائم پر گھر پہنچنا ہے تو۔ ازمار نے کیز کو ہاتھوں میں گھماتے ہوئے پاس ہی کھڑی اپنی اسپورٹس بائک کی طرف بڑھا۔ انتہائی بدتمیز ہے یہ تو، ضروا نے دل ہی دل میں دانت پیستے ہوئے کہا اور گہرا سانس لیتی اس کے پیچھے بیٹھی۔ اس دفعہ ہاتھ اسے کندھے پر رکھ دیا تھا، جس پر اس کی گرین آنکھوں میں چمک سی بڑی تھی محض اس کو چھونے پر ہی۔ آپ کب اسٹارٹ کریں گے اسے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، ضروا نے تیکھے لہجے میں اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے جتایا۔ ازمار ہلکا سا پیچھے مڑا، اب ضروا اور اس کے چہرہ 1 انچ کی دوری پر تھا۔ ضروا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، جس کی آنکھیں پل میں کئی رنگ بدلتی تھیں۔ مس ضروا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، جس پر گھبرا گئی تھی۔ مس ضروا، وہ اس کی گمبھیر آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ کچھ بھول رہی ہیں شاید، ازمار نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا۔ ضروا نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے اپنے ہاتھ اس کے گرد رکھے تھے۔ ازمار ہلکی سی مسکراہٹ سے سیدھا ہوا اور بائک کو فل اسپیڈ میں چھوڑا۔ ضروا کی نظریں اب دھندلا گئی تھیں۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کتنی بے بس ہوں میں، ضروا نے آنسو اندر ہی کہیں اتارتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ ضروا کی نظریں ہمیشہ کی طرح اس کے ہلکی براؤن بالوں پر تھیں، وہ دھوپ میں خوب چمکتے تھے، ادھر ادھر اڑتے وہ ضروا کو بھی اپنے ساتھ باندھ رہے تھے۔ ہارون، وہ دیکھو، ضلع نے اس کی توجہ دور گاؤں کی طرف دلائی جہاں وہ بلب وغیرہ جلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہارون نے سر ہلایا اور ضلع کا ہاتھ پکڑتا ہوا گاؤں کی طرف بھاگا۔ ضلع، آئی نو، یہ ہمیں سب سے پہلے اسی گاؤں میں ہی تلاش کریں گے، ہارون نے رکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر اب؟ ضلع نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ضلع، وہ سامنے حویلی کو دیکھ رہی ہو؟ ہارون نے دور کھڑی سرخ حویلی کی طرف اشارہ کیا تھا جو بہت شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ تو کیا یہاں جانا چاہیے ہمیں؟ ضلع نے ہونٹوں پر انگلی بجاتے ہوئے اس سے پوچھا، جس نے سر ہلا کر تائید کی تھی اپنی بات کی۔ چلو یہاں سے، اس حویلی میں رات وہیں رکیں گے ہم، صبح چلے جائیں گے۔ میں فون بھی کمرے میں چھوڑ آیا تھا ورنہ انہیں کال ہی کر دیتا، ساری ٹیم پریشان ہوگی، ہارون نے آگے بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ضلع نے اس کی وائٹ میلی شرٹ کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے تیز قدموں سے چلتا اچھا لگ رہا تھا۔ اف، اس کی مونچھیں، ضلع نے جب نظریں اس کی مونچھوں پر پڑی تو وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ سب، ایک آدمی گاڑی سے نکلتا ہوا تیز آواز میں بولا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا جہاں سے ایک درمیانی عمر کا بزرگ آدمی نکلا تھا۔ 1 منٹ بزرگ صاحب، ہارون نے اونچی آواز پر، وہ وائٹ کپڑوں اور سفید داڑھی والا انسان رکا تھا، وہ دیکھنے میں ہی کوئی روبدار اور سوبر سا لگتا تھا۔ ہارون اور ضلع جلدی سے ان کے پاس آئے۔ بچوں، کوئی مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ ساتھ والے داڑھی والے آدمی نے ان کے چہرے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، اصل میں ہارون نے انہیں ساری بات بتا دی، جس پر انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ آؤ میرے ساتھ، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے، پیچھے ضلع اور ہارون بھی بڑھے، ان کے کچھ آدمی بھی۔ ضروا نے خاموشی سے ذوالفقار صاحب کو دیکھا جو اسٹڈی روم میں کھڑے ہارون سے بات کر رہے تھے۔ تھینک گاڈ تم دونوں ٹھیک ہو، ضلع کا خیال رکھنا ہارون، تم جانتے تو ہو تھوڑی نازک مزاج ہے، میں نکل ہی رہا تھا گاؤں کے لیے، تم دونوں صبح ہوتے ہی واپس ٹیم کے پاس پہنچو، وہ سب بہت پریشان ہیں صبح سے۔ ہاں میں کال کرتا ہوں انہیں کہ تم دونوں بالکل ٹھیک ہو، ذوالفقار صاحب نے کہہ کر فون بند کیا اور سینئر ڈاکٹروں کے نمبر پر کال کیا اور اب ان سے بات کر رہے تھے۔ ضروا جو ان سے بات کرنے آئی تھی، ہلکی سی مسکان آئی تھی، لیکن ان کے پاس تو ہمیشہ ہی اپنی اس بیٹی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ ضروا نے ہلکی سی مسکان سے سوچا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ڈیڈ، میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، ضروا نے انہیں مخاطب کیا جو کال
کی دوسری طرف کسی کو ہدایت دے رہے تھے۔ 1 منٹ اسد بچے، ابھی تو آپ آئی ہو، رات کا کھانا کھا کے جانا، ذوالفقار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ضرور مسکرائی۔ نہیں میں چلتی ہوں، ویسے بھی مجھے کچھ خاص بھوک نہیں ہے، آپ ہی جب آئیں گی تو پھر آؤں گی، ضرور سنجیدگی سے کہتی روم سے نکل گئی۔ پیچھے وہ دوبارہ کال کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ضرور نے بے دردی سے بہتے آنسو صاف کیے۔ اس گھر میں اور اس گھر میں کسی کو بھی میں نظر نہیں آتی، ضرور نے اذیت سے سوچا تھا۔ پھر چادر کو سر پیر درست کرتی ہوئی نیچے آ گئی جہاں سب بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ دادی اور چچی اجازت دے، میں چلتی ہوں اب، ضرور نے ان سے مسکراتے ہوئے اجازت لی۔ ارشمان جاؤ بہن کو چھوڑاؤ۔ ارشمان جو ٹی وی دیکھ رہا تھا، دادی کے کہنے پر بدمزہ ہوا تھا وہ۔ اماں وہ ابھی تو اکیڈمی سے آیا ہے، تھک چکا ہے، اکیڈمی بھی تو کافی دور ہے نا، ارم نے ارشمان کو جوس دیتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ دادی نے شرمندگی سے ضرور کو دیکھا جو انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ دادی آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ارشمان واقعی تھک گیا ہوگا، میں چلی جاتی ہوں، ڈونٹ وری، ضرور نے مصنوعی سی مسکان سے دادی سے کہا اور نوین کو گلے لگاتے ہوئے تیز قدموں سے باہر چلی گئی۔ پیچھے دادی تعصب سے ارم کو دیکھتی رہ گئی جو پھر سے کچن میں چلی گئی تھی۔ نوین نے انہیں آنکھوں سے تسلی دی کہ وہ سمجھدار بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ ہارون اور وہ صوفے پر بیٹھے سامنے چائے کے کپ کو ادھر ادھر کپ دھرے ہوئے تھے جو وہ پی چکے تھے۔ بس بیٹا زمانہ بہت خراب ہے، سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے انسان کو، ہر قدم پر احتیاط کرنی چاہیے۔ چودھری رحمت نے ان کی بات سن کر کہا۔ آپ دونوں آرام کرنا چاہیں گے اب؟ رحمت صاحب نے دونوں سے پوچھا۔ نہیں انکل، ہم پہلے کھانا کھانا چاہیں گے، ضلع نے بے ساختہ کہا تھا جس پر ہارون شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ ضلع نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا جو اب اس کی بات سن کر مسکرائے تھے۔ سوری بچے، مجھے خیال ہی نہیں رہا، ابھی لگواتا ہوں۔ زینب بچے، انہوں نے کہہ کر زینب کو آواز لگائی جو ان کی سب سے چھوٹے بیٹے کی بیٹی تھی۔ جی دادو، ایک خوش شکل سی لڑکی بھاگتی ہوئی ان کی پکار پر آئی تھی۔ بچے مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، رحمت صاحب نے اپنی پوتی سے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ جی دادو، میں لگوا ہی رہی تھی، آ جائیں آپ لوگ، کھانا ریڈی ہے۔ ضلع جھٹ سے اٹھی تھی جبکہ ہارون ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا تھا اپنی بیوی کی عجلت پر۔ آئیں آپ بھی، زینب نے مسکراتے ہوئے ہارون کو مخاطب کیا۔ ہارون سر ہلاتا ہوا رحمت صاحب سے اجازت لیتا ان کے پیچھے گیا۔ ضلع کھانے پر ٹوٹ چکی تھی، وہ بھی کسی کے بھی بغیر کھانے سے بھرپور انصاف کرتی ہارون کو چونکا گئی تھی۔ اف یہ لڑکی، ہارون نے چاول کھاتے ہوئے تعصب سے سوچا۔ ازمار اسے دیکھ کر چونکا تھا، جو دیکھ تو سامنے رہی تھی لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس سے اس کا دیوار سر پر لگ سکتا تھا اور وہ بالکنی میں کھڑا تھا۔ وہ نیچے کی طرف دوڑا تھا۔ تم اس طرح کہاں جا رہی ہو؟ زینش نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ کہیں نہیں، اس نے بنا رکے اسے جواب دیا اور باہر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا۔ ضرور ہونٹ بیچے چلتی جا رہی تھی جب ازمار نے سرحد سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم پاگل ہو، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ازمار نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے درستگی سے پوچھا، لیکن پھر وہ چونکا تھا اس کی سرخ نم آنکھیں دیکھ کر۔ ضرور کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ بتاؤ مجھے، ازمار نے کندھے سے پکڑتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، ضرور نے شو شو کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے گھر چھوڑ دو، ضرور نے اسے دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ ازمار نے آنکھیں سکیڑ کر اسے اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ آج یہیں رک جاؤ، ازمار کے لہجے میں اس بار بہت نرمی تھی۔ ضرور نے نہ میں سر ہلایا۔ میں گھر ہی جاؤں گی، اس نے سوئمنگ پول کے شفاف پانی کو دیکھتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ ازمار نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بھویں اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا؟ ضرور نے صدمے سے اسے دیکھا۔ ازمار کی آنکھیں مسکرائی تھیں اس کے شوق والے ری ایکشن پر۔ میں ضدی ہوں؟ ضرور نے اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے صدمے سے پوچھا۔ ازمار نے ناک چڑھا کر ہاں میں لاپرواہی سے سر ہلایا۔ تم خود ضدی ہو، کسی کے کہنے سے پہلے خود کو دیکھ لیا کرو، اچھے سے پتہ چل جائے گا کون ضدی ہے، ضرور نے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے غصے سے کہا۔ اسے تو غصہ ہی آ گیا تھا ازمار کا اسے ضدی کہنا۔ اس کی مسکراہٹ ضرور نے تو نہیں، ہاں البتہ زینش نے ضرور دیکھی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی اس کے انکار کی وجہ۔ کیسے نہ سمجھتی، ایسا روپ کسی نے کب دیکھا تھا ازمار کا؟ زینش نے ہونٹوں کو بھینچ کر آنسو روکے تھے، وہ تو شروع سے ہی اسے چاہتی آئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز بیڈ شیئر نہیں کروں گی، ضلع نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اکڑ کر کہا۔ ایز یو وش مس زلیخا، آپ نیچے سو سکتی ہیں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ اس پر ہارون نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جس پر ضلع نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خود تو تم نیچے سو جاؤ، میں تو بیڈ پر سوں گی۔ مجھے نہیں سونا نیچے، کوئی چھپکلی آ گئی تو؟ اس نے ضلع نے پہلے غصے سے کہا، پھر چھپکلی کا نام لیتے ہوئے آواز آہستہ ہو گئی تھی اس کی۔ سوری زلیخا جی، میں تو ہرگز نیچے نہیں سو سکتا، اگر سونا ہے تو بیڈ پر سو سکتی ہو، ادروائز اس سے زیادہ امید مجھ سے مت رکھنا۔ ہارون نے تکیہ باہوں میں لیتے ہوئے دو ٹوک لہجے اپنایا جس پر ضلع منہ بناتی رہ گئی تھی۔ میں نیچے نہیں سوں گی، لیکن تمہارے ساتھ ہرگز نہیں سوں گی، ضلع نے تکیہ اس کی باہوں میں کھینچتے ہوئے غصے سے کہا، جس پر ہارون نے مسکرا کر اسے چڑھایا۔ ضلع نے تکیہ نیچے پٹکا اور لیٹی۔ چودھری رحمت بہت اچھے انسان ہے، ضلع نے کچھ دیر بعد اس سے کہا۔ ہارون نے صرف اتنا ہی کہا تھا، جس پر ضلع نے ہونٹ لٹکا کر اسے گھورا۔ ضلع، میں نے کچھ دیر پہلے ایک چھپکلی کے بچے کو بیڈ کے نیچے جاتے دیکھا تھا۔ ہارون نے اتنا کہا تھا کہ ضلع جھٹ سے اٹھی اور دوسرے ہی پل وہ بیڈ پر تھی۔
تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو، ذل نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ بالکل سچ ہے، اس سے پہلے کتنے جھوٹ بولے ہیں تم سے، جو اب جھوٹ بولوں گا۔ ذل نے جلدی سے اس سے پاس لیٹی تھی جس پر ہارون نے ہونٹ بھینچ کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ صبح تمہیں چھوڑ آؤں گا، آئی پرومس یو، اور ازمار کبھی اپنا پرومس نہیں توڑتا، یاد رکھنا یہ، ازمار نے خود کو دیکھتی ذروہ سے کہا۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ازمار ہلکا سا مسکرایا تھا اس کی محویت پر۔ مس ذروہ، اندر چلیں، باہر ٹھنڈ ہے، اتنے ہی کمزور ہیں، پہلے ہی اتنی کمزور ہیں آپ، اگر ٹھنڈ لگ گئی تو بخار ہو جائے گا آپ کو، اس لیے اچھے بچوں کی طرح میری بات مانیں اور اندر چلیں، آئیں، شاباش۔ ذروہ نے اس سر ہلایا۔ وہ نہ ہاں میں اور نہ میں، بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ ازمار نے بھی سنجیدگی سے اب اسے غور سے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ جو صبح سے اسٹرینج بیہیو کر رہی ہے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو یا پریشانی ہو مجھ سے کہنا، میں سب سولو کر دوں گا، ازمار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ ذروہ نے کی چپی نہیں ٹوٹی تھی بلکہ آنکھیں دھندلائی جا رہی تھی اس کی بار بار۔ ہارون اٹھو، مجھے ایسا لگتا ہے باہر کوئی ہے، کہیں حلیمہ کے آدمی نہ آ گئے ہوں، ذل نے باہر سے قدموں کی آواز سن کر ہارون کو ہلاتے ہوئے کہا۔ ذل، خدا کا واسطہ مجھے سونے دو، کبھی تمہیں گولیاں چلنے کی آواز آتی ہیں تو کبھی چمگادڑ کی، اور اب قدموں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، کیوں سنائی دیتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، آخر کب آپ خود بھی سوئیں گی اور مجھے بھی سونے دیں گی؟ ہارون نے اب کی دفعہ غصے سے بھن بھناتے ہوئے اسے ڈانٹا جو کب سے اسے ایسے ہی ڈسٹرب کیے جا رہی تھی۔ میری بلا سے جہنم میں جاؤ تم، اگر اس حلیمہ کے آدمی تمہیں اٹھا کر لے گئے تو مجھے مت کہنا، کیونکہ میں نے تو اپنا بندوبست کر لیا ہے، ذل نے منہ بناتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہارون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ مجھے نہیں تمہیں اٹھانا چاہتے ہیں، اور دوسری بات، کون سا بندوبست کر لیا ہے؟ میڈم نے بیڈ سے تو ایک پاؤں نیچے نہیں اترا، آپ نے بندوبست کب کیا؟ آپ نے بتائیں گی ذرا مجھے؟ ہارون کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے خاصے طنزیہ لہجے میں اس سے پوچھا تھا جو ناک چڑھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کب سے اس گاؤں سے نکلنے کا آئیڈیا ہی سوچ رہی تھی، تمہاری طرح سو نہیں رہی تھی، جہاں تک مجھے اٹھانے کی بات ہے تو اٹھا کے تو دکھائیں، نسلیں یاد کرا دوں گی ان کمبخت عورت کی، ہلکا لے رہی ہے وہ مجھے۔ ذل نے غصے سے بال پیچھے کرتے ہوئے ناک سکیڑ کر کہا، جس پر ہارون نے گہری سانس لیتے ہوئے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ آپ سوچ لیجئے یہاں سے نکلنے کا طریقہ، لیکن مجھے سونے دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی یہ مجھ معصوم پر، ہارون کہتے ہوئے لیٹا اور کمبل منہ پر لے لیا۔ وہ نہ کل رات سو سکا تھا اور نہ آج ذل اسے سونے دے رہی تھی، اس کی نیند کی تو وہ شروع سے ہی دشمن تھی۔ ہارون نے دانت پیستے ہوئے سوچا، جبکہ ذل کمبل میں گم ہوئے ہارون کو غصے سے دیکھتی تھی تو کبھی دیوار پر بھی دیکھ لیتی تھی، کہیں کوئی چھپ کر ہی نہ اس پر گر جائے، بس یہی ڈر اسے بیچاری کو سونے نہیں دے رہا تھا۔ تم گئی نہیں؟ زینش نے چائے بناتی ذروہ سے مصنوعی مسکان سے پوچھا۔ نہیں، وہ رات زیادہ ہو گئی تھی اس لیے نہیں گئی، تمہارے لیے بھی نکالوں چائے؟ ذروہ نے ہلکی سی مسکان سے اسے جواب دیتے ہوئے آخر میں چائے کی آفر دی۔ نہیں، مجھے اس ٹائم چائے پینا پسند نہیں، ویسے بھی چائے سے منہ پر بہت سے پمپلز آ جاتے ہیں، تم بھی کم پیا کرو، دیکھو نا اب ایک تو تم پہلے ہی سے ہی اتنی سانولی ہو، اوپر سے چائے پی پی کر تم نے چہرے پر پمپلز نکلوا لیے ہیں۔ زینی نے منہ بناتے ہوئے اس سے مسکرا کر کہا، جس پر ذروہ نے ہلکی سی مسکان سے ڈھلے ہونٹ سکیڑے تھے۔ ذروہ نے پلٹ کر اس کے صاف اور خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ میں بھی کہہ رہی تھی کہ اب سے کم چائے پیا کروں گی، ذروہ نے مصنوعی مسکان سے سر ہلا کر کہا۔ ہاں نا، اب سے نہ کچھ زیادہ خیال رکھنا اپنی اسکن کا، کچھ دن میں ہی تو نکاح کا فنکشن ہے، اس پر تم یہ پمپلز والا چہرہ لے کر آؤ گی تو اچھا تھوڑی لگے گا۔ زینی نے ایک ادا سے اس کے ڈارک براؤن بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ذروہ چونکی کہ نکاح کا فنکشن ہونے جا رہا ہے۔ کس کے نکاح کا فنکشن ہونے جا رہا ہے؟ ذروہ نے زرد چہرے سے اس سے حیرت سے پوچھا۔ ارے یار، میرا اور ازمار کا نکاح آج سے 15 دن کے بعد تو ہے، لگتا ہے تمہیں کسی نے نہیں بتایا، اچھے سے تیار ہو کر آنا، تم جانتی ہو میں ازمار کو شروع سے ہی بہت چاہتی آئی ہوں، بچپن سے، وہ بس میرا ہی ہے اور انشاءاللہ میرا ہی رہے گا۔ زینی سپاٹ تاثرات سے اسے باور کرواتی ہوئی کچن سے چلی گئی تھی، پیچھے وہ ساکت سی پوزیشن میں کھڑی ہر چیز سے غافل ہو گئی تھی، اس کے ارد گرد سے یہی بازگشت ہو رہی تھی، آج سے 15 دن بعد ہمارا نکاح ہے، میں اسے بچپن سے ہی چاہتی آئی ہوں۔ زینی کے کہے الفاظ اس کے ارد گرد چکرا رہے تھے جب وہ سر تھامتی لہرا کر نیچے گری تھی۔ ذروہ، ازمار بے ساختہ
بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا۔ وہ گرتی ہوئی ضروا کو دیکھ چکا تھا کھڑکی سے۔ وہ بھاگتا ہوا اسے قریب آیا تھا جو ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ بلیک شیشوں والی چادر سرک کے سر سے سرک گئی تھی۔ ضروا کیا ہوا ہے تمہیں؟ ضروا ہوش میں آؤ، ازمار نے اسے اپنی گود میں لیتے ہوئے چلا کر کہا۔ اس کی آواز پر دادی، نوین اور مبین بھی کچن میں بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ دادی نے ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا، جو عجلت میں اسے اپنی گود میں اٹھاتا بنا کسی کو کچھ کہے جلدی سے ذوالفقار صاحب کے روم میں لے گیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں بھی تھیں۔ مبین نے حیرت سے اپنے بیٹے کو پشت کو دیکھا تھا۔ وہ تو کبھی ایسے ری ایکشن نہیں دیتا تھا، پھر آج کیسے اس لڑکی کے بے ہوش ہونے پر اتنا پریشان کیوں ہوا تھا؟ وہ منیبہ بیگم حیرت سے سوچا، لیکن کوئی سر پیر انہیں نہیں ملا تو وہ ان کے پیچھے ہی گئیں۔ ازمار اسے ذوالفقار صاحب کے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ ازمار بیٹا کیا ہوا ہے اسے؟ ذوالفقار صاحب نے سخت پریشانی سے اس سے پوچھا۔ جو خود نہیں جانتا تھا اسے کیا بتاتا؟ چاچو پلیز بعد میں بات پوچھ لیجیے گا، پہلے آپ اسے چیک اپ تو کریں۔ کھڑکی کھڑے کھڑے بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ ازمار کے چہرے تیز آواز پر وہ سر ہلاتے ہوئے جلدی سے چیک اپ کرنے لگے۔ ازمار کی نظروں سے اس کے چہرے پر تھیں جس کا زرد چہرہ اسے اندر سے چیر رہا تھا۔ آخر اس معصوم کی لڑکی کو کیا ہوا تھا؟ وہ کیوں پریشان رہتی تھی اتنا؟ ازمار کی نظریں بار بار ایک پل کے لیے بھی ضروا کے چہرے سے نہیں ہٹتی تھیں جو مبین کو بار بار ٹھٹکا رہی تھی۔ دادی اس کے سرہانے بیٹھی کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ازمار نے سنجیدگی سے چاچو سے پوچھا جن کے چہرے پر پریشانی والے تاثرات نمایاں تھے۔ کچھ نہیں بیٹا، بس کمزوری ہے، بے ہوش ہوئی ہے، یہ کھانا بھی تو نہیں کھاتی ٹائم پر آج کل کے بچے۔ ذوالفقار صاحب نے اپنا فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اپنا لہجہ نارمل ہی رکھنے کی کوشش کی تھی جو ازمار کی زیر نگاہوں نے بھانپ لیا تھا۔ ازمار تم کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مبین بیگم نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اماں مجھے ذرا بھی بھوک نہیں ہے، اس نے بیڈ پر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ہاں نظریں صرف اور صرف ضروا پر تھیں۔ اف یہ لڑکا ایک دن ہمیں پاگل کر دے گا، وہ بھی جھنجھلاتی ہوئی روم سے غصے سے کہہ کر چلی گئی تھی۔ نوین نے تعصب سے مبین کی پشت کو دیکھا اور پھر کچن میں ضروا کے لیے جوس وغیرہ لینے کے لیے چلی گئیں۔ دادی اور ذوالفقار صاحب ضروا کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھے تھے۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھے گہری نظروں سے ضروا کا چہرہ کا جائزہ لے رہا تھا جس کے چہرے کے اس وقت سپاٹ سے تاثرات تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ او موم پلیز، آپ کو میرے لیے وہ کم شکل والی لڑکی ہی ملی تھی۔ آئی ایم سوری موم، میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گا، معاذ نے منہ بناتے ہوئے غصے سے کہا۔ منہ بند رکھو اپنا، تم سے کسی نے رائے نہیں مانگی، جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں نا تمہیں اسی طرح کی معصوم لڑکی ہی سوٹ کرے گی۔ شائستہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ موم پلیز، معاذ نے صوفے پر دھڑام سے بیٹھتے ہوئے دوبارہ ان سے التجا کی۔ باز آ جاؤ تم اپنی حرکتوں سے اور مائنڈ بنا لو شادی کا، تمہاری ضرورت سے ہی شادی کراؤں گی۔ ایک تو میری بھتیجی ہے، اوپر سے انتہا کی اچھی بچی ہے، وہ تمہارے لیے اور کیا چاہیے، اتنی لائق فائق ہے، ہمارے پورے خاندان میں اس جیسی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ شائستہ نے سیب کاٹتے ہوئے کہا۔ اوکے مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے پاپا سے نہ 1,00,000 نہ لے کے دیے تو میں عین نکاح کے ٹائم پر انکار کر دوں گا۔ معاذ نے سیب کی فاش کھاتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مل جائیں گے تمہیں پیسے، منہ بند رکھو اب اپنا، شائستہ نے لاپرواہی سے کہا۔ معاذ نے منہ بسرا اپنی عزت افزائی پر۔ رات کو جو مہمان آئے تھے انہیں جگہ آئی بیٹا؟ چودھری رحمت نے ناشتہ کرتے ہوئے زینب سے پوچھا۔ جی دادا بو، میں اٹھا آئی ہوں، وہ آ رہے ہیں، زینب نے جوس پیتے ہوئے کہا۔ کون مہمان دادا جی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا مسافر تھے، راستہ بھٹک گئے تھے تو میں نے انہیں اپنے ساتھ لے آیا، چودھری رحمت نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ دادا آپ جانتے ہیں آج کل کے حالات کتنے خراب ہیں، کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ کوئی چور ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی، کیا پتہ وہ کسی بری نیت سے آئے ہوں ہمارے گھر، اس نے چائے پیتے ہوئے تعصب سے کہا۔ السلام علیکم، ہارون نے ان کی طرف آتے ہوئے اونچی سی آواز میں کہا، جس پر چائے پیتے منیب اس کی طرف متوجہ ہوا لیکن اس کو دیکھ کر ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کے گھر میں تھی اور اس نے کل سے آدمی اس کو تھکوا دیا تھا اس کے چہرے کی تلاش میں، اور وہ لڑکی اس کے سامنے تھی اس کے گھر پر۔ چودھری منیب نے حیرت کی جاتی سے ہونٹ بھینچے۔ وہ چہرہ تو تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، ایک دم چمکتا ہوا روشن چہرہ، وہ گھائل ہو گیا تھا اس کے حسن سے۔ وہ دونوں بیٹھ چکے تھے ناشتے کی ٹیبل پر، لیکن وہ بت بنا کھڑا اسی پر نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا جو زینب کا نیلا سوٹ پہنے اونچی پونی بنائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی صرف میری ہے، چودھری منیب نے دل میں ہولے سے شدت سے کہا تھا۔ آپ بھی بیٹھ جائیں مسٹر، ہارون نے اسے دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا جو کب سے اس کی بیوی پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا، زہریلی نگاہوں والا۔ ہارون نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔ چودھری منیب اسے گھورتا ہوا واپس بیٹھا تھا۔ ذلے جلدی کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہارون نے ذلے کو دیکھتے ہوئے عجلت دکھائی جو چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا رہی تھی۔ چائے تو ختم کر لوں پہلے، ذلے نے ناک چڑھا کر کہا۔ اس کی یہ ادا سامنے بیٹھے منیب
چودھری کو بہت بھا گئی تھی۔ وہ چائے کے گھونٹ لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کے دل کو لگی تھی۔ چودھری صاحب جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے، ہمیں پناہ دی۔ ہارون نے چودھری رحمت سے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پردیسی ہو اور پردوسیوں کا خیال رکھنے سے رب سونا خوش ہوتا ہے، ہمیں تو خوشی ہوئی آپ کی خدمت سے۔ چودھری رحمت نے اپنے نرم لہجے میں اس سے کہا۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کے اچھے اخلاق پر چلیں اس نے ضلع کو مخاطب کیا جو زینب سے مل رہی تھی، سر ہلا کر چلی گئی اس کے پیچھے۔ وہ دونوں چودھری رحمت کی گاڑی پر جا رہے تھے واپس۔ چودھری منیب نے سرد نظروں سے ہارون کو دیکھا جو ضلع کے ہاتھ پکڑے ہی باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو یہ ہے وہ لڑکا جس کا حلیمہ بتا رہی تھی، چودھری نے تیکھے پن سے سوچا۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ ازمار نے رات میں کسی پہر اس کے ہوش میں آنے پر سپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ وہ ضلع کے کمرے میں تھی، میں یہاں کیسے آئی؟ ذروہ نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میں لایا تھا چاچو سے پوچھ کر آپ کو ضلع آپا کے روم میں، ازمار نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ذروہ نے چونک کر اس کا گمبھیر لہجہ سنا۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ جائیں، ذروہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ کس بات کی ٹینشن ہے آپ کو؟ ازمار نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اپنی نظروں اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی۔ ذروہ نے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر اس کے لیے فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی تھی، اب وہ بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ ازمار کا دل زور سے دھڑکا تھا اسے اپنے سینے میں منہ چھپا کے روتے ہوئے دیکھ کر۔ ذروہ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ٹیل می، ازمار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ازمار نے اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ذروہ نے چونک کر اپنی حالت دیکھی، وہ بنا دوپٹے کے اس کے بے حد نزدیک تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی اپنی چادر پکڑ کر اوڑھ چکی تھی، اب نظریں جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ازمار کو اپنا دیوانہ بنا گئی تھی۔ ازمار نے اپنے ہونٹ اس کے شیشوں والی چادر پر رکھے تھے۔ ذروہ جلدی سے بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ میرے کمرے سے جائیں، ذروہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ازمار مسکرایا تھا اس کی احتیاط پر۔ آپ آرام کے خیال سے جا رہا ہوں، ورنہ ازمار کب کسی کی مانتا ہے؟ ازمار نے لہجے میں اس کے لیے شدت تھی جسے وہ بھانپ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ بھیجے تھے، اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ اس کے چہرے کا نقش دیکھتے اس کی آنکھوں میں پل میں ہی روپ بدلے تھے محبت کے۔ اس کی آنکھیں اس کے ہر تاثر پر رنگ بدلتی تھی۔ یہ ایک خاص گفٹ تھا جو اسے اللہ نے عطا کیا تھا۔ ابھی اس کی آنکھیں ہلکے گرین رنگ کی تھی جو صرف ذروہ کے لیے محبت میں کئی رنگ بدلتی تھی۔ اس کے عام نقوش ازمار کو دنیا کے سب سے خوبصورت نقوش لگتے تھے جو زینش جیسی لڑکی سمجھنے سے رہی تھی جو اسے شکل و صورت سے پیار کرتی تھی۔ جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، ازمار نے پل دو پل اس کے بہت قریب آتے ہوئے کہا۔ دل کے کہنے پر وہ ہلکا سا جھکتا اس کی آئیبرو پر لب رکھ چکا تھا۔ ذروہ کو ساکت چھوڑے ذروہ نے مرر میں سامنے اپنا چہرہ دیکھا جو زرد سے سرخ ہو چکا تھا اور کسی کے لمس پر ذروہ کی آنکھوں میں آنسو جبکہ ہونٹوں پر ایک انجان سی مسکراہٹ کھلی تھی جس پر وہ خود بھی چونک کر اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ چکی تھی۔ ازمار، اس ذروہ نے ہونٹ سے صدا نکلی تھی۔